کیا آپ جانتے ہیں کہ ایلان مسک کی کمپنی سٹار لنک کو پاکستان میں رجسٹر کر لیا گیا ہے؟ سٹار لنک ایک ایسی سیٹلائٹ انٹرنیٹ پرووائڈر کمپنی ہے جو کہ سیٹلائٹ کی تھرو انٹرنیٹ لوگوں تک پہنچاتی ہے، یعنی پوری دنیا کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹ ڈائریکٹ آپ کے گھر کو انٹرنیٹ فراہم کرتی ہے۔ اس میں کسی کیبل، فائبر آپٹک یا کسی تھرڈ پارٹی کے انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہاں تک کہ انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا فوکس یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے ساؤتھ افریقہ اور ایسے دور دراز علاقوں میں جہاں انفراسٹرکچر کم ہے یا انٹرنیٹ کچھ اچھا نہیں، وہاں پہ یہ سروسز مہیا کیے جائے۔ ویسے تو سٹار لنک سستا انٹرنیٹ پرووائڈر نہیں ہے، یعنی آپ کو $100 تک بھی پے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ پاکستان کے صارفین کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے، لیکن جو عمومی طور پر پے کرنا پڑتا ہے وہ $100 کے آس پاس ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں انٹرنیٹ کے خاصے مسائل ہیں۔ آپ کا بھی انٹرنیٹ بہت مشکل سے چل رہا ہوگا، اس لیے بہت سے صارفین ایسے تھے جنہوں نے ایکس پر ایلان مسک کو کہا کہ سٹار لنک ہی دے دے تاکہ ہم کسی بھی خلل کے بغیر چیزیں چلا سکیں۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ، اس میں بھی رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے، یا پابندی لگائی جا سکتی ہے، یا کسی قسم کی بھی ریسٹرکشن دی جا سکتی ہے؟ ویسے تو جو ماہرین اور اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کو روکنا یا ریسٹرکٹ کرنا یا کسی قسم کی خلل ڈالنا خاصا مشکل کام ہے، لیکن آئی ٹی منسٹر شیزہ فاطمہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی رولز اینڈ ریگولیشن ہم طے کریں گے، اس کے بعد کن رولز اینڈ ریگولیشن کے انڈر سٹار لنک پاکستان میں کام کرے گی وہ ابھی باقی ہیں۔ زیادہ تر ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک آئی واش ہے، ابھی چیزیں بہت انیشیٹو سٹیج پہ ہیں، اور یہ پاکستان میں کب تک آتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن گورنمنٹ کے منسٹرز کہتے ہیں کہ چند ہی مہینوں میں ان چیزوں کو طے کر لیا جائے گا اور سروسز پرووائڈ کر دی جائے گی۔ تاہم جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنے ہی پیسے لگا کر فائر وال خریدنی تھی اور ریسٹرکشن انٹرنیٹ پہ لگانی تھی تو پھر سیٹلائٹ انٹرنیٹ کو پاکستان میں لانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سٹار لنک کے کئی فوائد کے باوجود اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں جنہیں مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہاں سٹار لنک کے ممکنہ نقصانات ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، زیادہ قیمت۔ سٹار لنک کی ابتدائی ڈیوائس کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے جو عام صارفین کے لیے مہنگی ہو سکتی ہے۔ ماہانہ سبسکرپشن فیس بھی روایتی انٹرنیٹ سروسز کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں۔ نمبر 2، موسمی اثرات۔ بارش، برف باری اور خراب موسم سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی کارکردگی پر منفی اثر ڈال سکتی ہے، جس سے سگنل میں رکاوٹ یا رفتار میں کمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، سیٹلائٹ کانجیشن۔ اگر کسی علاقے میں زیادہ لوگ سٹار لنک استعمال کر رہے ہو تو بینڈوڈ کی تقسیم سے انٹرنیٹ کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، ماحولیاتی اثرات۔ ہزاروں سیٹلائٹس کو مدار میں بیچنے کی وجہ سے اسپیس کچرے میں اضافہ ہو سکتا ہے جو مستقبل کے خلائی مشنز کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ نمبر 5، کوریج کے مسائل۔ اگرچہ سٹار لنک کا مقصد عالمی سطح پر انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے، لیکن ابھی تک یہ دنیا کے ہر علاقے میں دستیاب نہیں ہے۔ گھنے جنگلات، پہاڑی علاقوں یا اونچی عمارتوں کے بیچ سگنل متاثر ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، طاقت کی ضرورت۔ سٹار لنک کا ڈیوائس مسلسل بجلی پر چلتا ہے جو ان علاقوں میں مشکل ہو سکتا ہے جہاں بجلی کی فراہم محدود ہو۔ نمبر 7، ٹیکنالوجی پر انحصار۔ سٹار لنک مکمل طور پر سیٹلائٹ پر انحصار کرتا ہے، اس لیے کسی سیٹلائٹ کے خراب ہونے یا مدار سے ہٹنے کی صورت میں انٹرنیٹ سروسز متاثر ہو سکتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ سٹار لنک ایک انقلابی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کے نقصانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان علاقوں کے لیے بہترین ہے جہاں انٹرنیٹ کی دیگر سہولیات موجود نہیں، لیکن قیمت اور ماحولیاتی اثرات جیسے مسائل اس کے بڑے پیمانے پر اپنانے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ باقی اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہمدرد ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔